بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے بارش اور اسوائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارش اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت ہے۔ بارش ہی اس زمین پر پانی کا پہلا اور آخری ذریعہ ہے۔ اس زمین پر اگر بارش نہ ہو اور مسلسل دھوپ پڑتی رہے تو پانی کی تہ بہت نیچے چلی جائے گی، چشمے، کنویں، نہریں اور دریائیں خشک ہونے لگیں گے، ہوا میں ناقابل برداشت گرمی پیدا ہو جائے گی، گلے اور پھلوں کی پیدائش میں بھاری کمی ہم اور آپ کو دکھائی دے گی، درخت، سبزیاں ختم ہونے لگیں گی، یہاں تک کہ انسان کا جسم خشک ہونے لگ جاتا ہے۔ انسانی بستیاں بہت ساری بیماریوں کی جگہ بن جاتی ہیں۔ انسان جہاں آرام سے رہ سکتا ہے وہیں پر اس کا رہنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر بارش مسلسل پڑے، دھوپ دکھائی نہ دے تو انسانی راستے بند پڑ جاتے ہیں، سبزیاں اور پھل سڑان میں تبدیل ہونے لگ جاتے ہیں، کاروبار انسان کا ٹھپ پڑ جاتا ہے، انسانی بستیوں میں سیلاب امڑ پڑتا ہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے جب انسان اپنے بازاروں، اپنے کھیت کھلیان کو نہیں دیکھ پاتا تو انسانی جسم مکمل طور پر ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ انسانی بستیاں پھر دوبارہ سے بہت ساری بیماریوں کو پیدا کرنے لگ جاتی ہیں اور انسان پھر دوبارہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس زمین پر نہ تو برابر بارش کا سلسلہ رکھا ہے اور نہ ہی برابر دھوپ کا سلسلہ رکھا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے بارش کو اپنی رحمت کا ذریعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، ہم اس میں سے جتنا بندوں کو چاہیے، جتنا ہم چاہتے ہیں، بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ایک فکس مقدار کے تحت زمین پر اتار دیتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک ایریے میں جتنی بارش ہونی چاہیے اتنی بارش نہیں ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہاں کے لوگ پانی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، وہاں بارش کا قحط پڑتا ہے۔ لیکن اسی زمین پر بہت سے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں بارش کی جتنی ضرورت ہونی چاہیے تھی وہ بارش اس کی مقدار سے زیادہ پڑ جاتی ہے، اور انسان پریشان ہوتا ہے، انسانی بستیوں میں سیلاب امڑ پڑتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کا اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں، سمندروں میں اور زمین پر
انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے فساد برپا کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کا عذاب الگ الگ شکلوں میں نازل ہوتا ہے، اور روئے زمین پر بارش کی وجہ سے ایک طوفان برپا ہوتا ہے، اور بارش نہ آنے کی وجہ سے خشکی اور پانی کی سطح نیچے پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش کے وقت میں، بادلوں کے وقت میں کیا طریقہ کار تھا، کس انداز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے تعلق سے اپنا نمونہ، اپنا کردار اپنے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہر موقع پر ہر چیز میں ہمیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ دیکھنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اذا رأى المطر، جب آپ بارش کو دیکھتے تو آپ دعا فرماتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے اوپر فائدے مند بنا کر نازل فرما، اس بارش کو اس انداز میں بھیج دے کہ یہ تمام بندوں کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو، اس سے باغات والے فائدہ اٹھائیں، کھیتی والے فائدہ اٹھائیں، کاروبار والے فائدہ اٹھائیں، نہر نل والے فائدہ اٹھائیں، اور جن بستیوں میں گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے، مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں، وہاں اے اللہ اس بارش کے ذریعہ تو عافیت نازل فرما، سکون نازل فرما۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت میں دعا کیا کرتے تھے۔ بہت ساری دعائیں حدیث پاک کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کو ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھا کرتے تھے۔ ہم اور آپ کی طرح ایسا نہیں کہا کرتے تھے کہ بارش ہو گئی تو ہم اور آپ کہتے ہیں ہاں مانسون آ گیا ہے، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اب مانسون کے وقت میں بارشیں نہیں آتی، جس حساب سے آنی چاہیے تھی اس حساب سے نہیں آتی۔ مانسون ایک ایک مہینہ لیٹ آتا ہے، ایک ایک مہینہ پہلے بھی آ رہا ہے۔ فل سردی کے وقت میں جہاں مانسون کا آتا پتہ نہیں ہے، بارشیں موسلا دھار برستی ہوئی دکھائی دی، بادل نہیں تھے دور دور تک، سورج اپنی شدت کے ساتھ آسمان پر موجود تھا۔ اس کے باوجود جب مانسون کے وقت میں، بارش کے دنوں میں جب بارش پڑتی ہے تو ہم اور آپ یہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں بارش کا موسم ہے، بارش پڑے گی، بارش پڑتی ہے ان موسموں میں۔ آپ ان کے سامنے سیلاب کا ذکر کیجیے تو آرام سے کہہ دیتے ہیں ان علاقوں میں تو بارش آتی ہی ہے، اور آپ ایسے علاقوں کا ذکر کیجیے جن علاقوں میں بارش تو بہت دور کی بات ہے، خشکی کے نام سے وہ علاقے جانے جاتے ہیں، وہاں پر سیلاب کا ذکر کیجیے، تب بھی یہ لوگ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے نظام کی طرف نہیں پلٹتے ہیں۔ افسوس ہے ہمارے ایمان پر۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کو اللہ رب العالمین کی نعمت
اور بارش کے نازل ہونے کو رب العالمین کی قدرت اور اس کے نظام کی طرف اس کا ذکر کیا کرتے تھے، موسمی صورتحال کا ذکر کر کے اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کا ذکر کرتے، صحابہ کرام سے عرض کرتے کہ جب بارش نازل ہوتی ہے اللہ رب العالمین توباؤں کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لہذا میرے ساتھیوں تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جب بارش نازل ہو تو اپنے رب کو یاد کیا کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیا کرو، اور جو کچھ مانگنا ہو رب العالمین سے اسے مانگا کرو، کیونکہ بارشیں رحمت نازل کر کے، رحمت یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی غالباً یہ روایت ہے، ایک سفر سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے درمیان میں رکے تو ہلکی ہلکی بوندیں نازل ہونے لگی۔ جب اللہ رب العالمین کی یہ بارش نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو سکیڑ لیا۔ صحابہ کرام نے آپ کا یہ طریقہ دیکھ کر فرمایا آپ نے یہ ایسا کیوں کیا ہے، آپ نے اپنے کپڑے سکیڑ لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کی بوندوں کے درمیان میں شفا ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، یہ بوندیں اللہ رب العالمین کے پاس سے آ رہی ہیں، اس وقت میں اللہ رب العالمین کی رحمت برستی ہے، لہذا میرے ساتھیوں رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرو، اور مانگو رب العالمین سے کاروبار، مانگو رب العالمین سے عافیت، سکون مانگو رب العالمین سے، اللہ رب العالمین اپنی عافیت، اپنا رحم و کرم نازل فرمائے گا۔ میں نے اپنے کپڑے اسی لیے سمیٹ لیے تاکہ یہ بوندیں جو میرے رب کے پاس سے نازل ہو رہی ہیں یہ میرے جسم پر پڑیں اور مجھے سکون پہنچے، مجھے شفا ملے، میری بیماری ختم ہو، میری جلد کو شفا یابی ملے، میری جلد کو تندرستی ملے اور مجھے سکون ملے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب بارش نازل ہوتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں بادل آئے ہیں، بادلوں کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ بارش نازل ہو رہی ہے، یہاں ہم نے گھنے درخت لگا دیے ہیں، کل بتایا تھا موسم وبھاگ نے، اس لیے یہ بارش نازل ہو رہی ہے۔ بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نظام کو سمجھیں، اس نظام کی وجہ سے یہ بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر اس بات کا ذکر کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب شام ہوئی تو رات میں آرام کیا صحابہ کرام نے، اور جب صبح ہوئی زید بن خالد جہینی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، فجر کی نماز ادا کی ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالحدیبیہ، حدیبیہ کے موقع پر، علی اسر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب صبح ہوئی فجر کی صلح حدیبیہ کے موقع پر تو آپ نے فرمایا رات میں جو بارش نازل ہوئی ہے اس کی وجہ سے صبح اللہ کے بندوں میں دو پارٹیاں بن گئی ہیں، کچھ تو کافر بن چکے ہیں اور کچھ اللہ رب العالمین کے مومن بندے ہیں۔ آپ جانتے ہو یہ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی کافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جن بندوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ رب العالمین کے رحم سے، اس کے فضل سے نازل ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کے وہ بندے ٹھہرے، اور جنہوں نے کہا فذالک مؤمن بی کافر بالکوکب، کہ یہ تو ستاروں کا ایک جمگھٹ تھا، ستاروں کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، بادلوں کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، موسم کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، درختوں کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، جس نے اپنے عقل کے نمونے بکھیرے لوگوں کے سامنے وہ کافر ہو چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں رب العالمین کی قدرت کا۔ ہم اور آپ
ذرا سی بارش ہو جائے تو ہم اللہ رب العالمین سے لو لگانے کے بجائے، رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے، رب العالمین کی قدرت، رب العالمین کی طاقت کا اظہار کرنے کے بجائے ہم بارش کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، موسم کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، اور ہم رب العالمین کی نعمت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو تلاش نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، کافر اور مومن میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ کون اس بات کو ذکر کرے گا کہ مومن اللہ رب العالمین کی قدرت کا اظہار کرے، اور ایک عام آدمی جو رب کو نہیں جانتا وہ ان باتوں کو کہتا ہے جنہیں آج ہم مسلم بستیوں میں لوگوں کی زبانی سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی بارش سے ہزاروں باغات کو، ہزاروں کاروبار کو، ہزاروں بستیوں کو، ان گنت لوگوں کی بیماریوں کو ختم کیا ہے، لیکن اسی بیماری کے، اسی نعمت کے ذریعہ جب لوگوں کے کرتوت بدل جائیں، لوگوں کے اعمال تبدیل ہو جائیں، لوگ اللہ کو یاد نہ کریں، توبہ اور استغفار نہ کریں، اپنے کالے کرتوتوں پر زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو رب العالمین نے اسی نعمت کو، اسی اپنی عظیم رحمت کو اپنے عذاب میں بھی تبدیل کر کر دکھایا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید گواہ ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر فرمایا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا اس قوم لوط کے اوپر جو اپنے گناہوں پر گناہ کرتی چلی آ رہی تھی، اس قوم پر جب ہمارا حکم آ گیا اور ہمارے نبی نے، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم میں تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود جب بالکل دنیا، ان کی آبادیاں، ان کے محلات گناہوں سے پٹ گئے، اس وقت اس پیارے نبی نے اللہ رب العالمین کی جانب ہاتھ اٹھائے۔ رب العالمین نے فرمایا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا، ہم نے اس بستی کو ریزہ ریزہ کر دیا، توڑ دیا، مروڑ دیا، اس کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، اور اس پر کنکروں کی بارش نازل فرما دی۔ جو بارشیں ہمارے درمیان میں پانی کی ہوتی ہیں، یہ روز زمین پر کنکروں کی بھی ہوئی ہیں، پتھروں کی بھی ہوئی ہے، اولوں کی بھی بارش ہوئی ہے، آگ کی بھی بارش دیکھی ہے لوگوں نے، آسمان کو نہیں لیکن اسی آسمان سے جس بادل کو دیکھ کر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جس بادل کو دیکھ کر مانسون والے اپنا آئیڈیا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی بادل کو لوگوں نے پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور جس زمین کے اوپر پھٹا اس زمین کو سمندروں میں، نہروں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس قدرت کو انسان جب بھول جاتا ہے، اس رب العالمین کی عبادت میں جب کمی کر لیتا ہے، تو اسی انداز میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اور اسی طریقے سے قوم عاد کا ذکر کیا ہے رب العالمین نے، اور عاد، اس قوم عاد پر ہم نے تیز و تند ہوا بھیج دی، اور ہم اور آپ جانتے ہیں جب بادلیں آ جائیں اور گھنے بادل آسمان پر چھا جائیں اور اچانک ہوا چل جائے تو ہم اور آپ کی عقلیں کیا کہتی ہیں؟ ٹل گئی بارش، اب نہیں ہوگی بارش، اب تو ہوا چل گئی ہے۔ رب العالمین نے ذکر کیا، اور قوم عاد پر ہم نے بے حد تیز و تند ہوا بھیجی جس سے وہ قوم گھبرا اٹھی، اور اس کے بعد میں سخرها علیہم 7 لیال، ان پر 7 رات اور 8 دن تک اللہ رب العالمین نے مسلسل بارش نازل فرمائی۔ ٹل جانے کا یہ دماغ اور ٹل جانے کا یہ گمان، یہ نیم اور یہ قانون کہاں رہ جاتے ہیں دھرے کے دھرے؟ پوچھ کر دیکھیے اپنے ہی بھارت کے ان علاقوں میں جن کی خبریں آئے دن آپ پڑھ رہے ہیں، وہ مہاڑ کا، چپلون کا ایریا، وہ ان ایریوں میں جہاں مسلسل بارشیں ہوا کرتی ہیں مگر طوفان نہیں آیا کرتے، جہاں بارشیں کئی مہینے آتی ہیں مگر سیلاب نہیں آتے، وہ علاقہ
ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی وہاں پر کام کیا ہے، لیکن ان علاقوں میں مسلسل بارش ہونے کے باوجود راستوں میں پانی جمع تک نہیں ہوتا۔ اسی مہاڑ اور چپلون کی خبریں آپ پڑھ کر دیکھیے۔ کوکن کا یہ ایریا جو مہاراشٹر سے جڑا ہوا ہے، وہاں مسلسل سیلاب کی وہ صورتحال بنی کہ وہاں پر ٹیبلیٹ نہیں مل پائی، وہاں بازار بند نہیں ہوئے، بلکہ مکمل طور پر ختم کر دیے رب العالمین نے۔ ہزاروں ٹن کی گاڑیاں جو راستے میں کھڑی ہوئی تھی شام میں، 2 دن بعد جب پانی کا استر نیچے ہوا، دوسری منزل سے پہلی منزل پر آیا تو گاڑیاں وہاں موجود نہیں تھی، وہاں بازار نہیں تھا موجود، وہاں سبزیوں کی منڈیاں موجود نہیں تھی۔ یہ دور کا ایریا نہیں ہے، آپ اور آپ کے بہت سارے دوست و احباب کی یہاں پر رشتہ داریاں ہوں گی۔ رب العالمین کی قدرت سے انکار کرنا، رب العالمین کی عظمت کو ٹھکرا دینا، قرآن حکیم کو نہ پڑھنا اور رب العالمین کے دستور سے کھلواڑ کرنا، اپنی عقل کو ہر جگہ سب کچھ سمجھ لینا، یہ بہت برا ہے انسانیت کے لیے۔ لہذا انسانوں کو اپنے دائرے میں رہ کر قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا مسلسل اس قوم عاد پر ہماری جب بارش نازل ہوئی تو یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے لمبے لمبے درخت گرے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی کاٹ کر چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس قوم کے بڑے بڑے دگج لوگ، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ جو قانون کی بات ہی نہیں بلکہ زمین پر اپنی حکومت کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت بالکل کٹ کر رہ گئے ہوں۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو، اللہ رب العالمین کی نعمت کو برستے ہوئے رب العالمین کو یاد کریں۔ رب العالمین نے اس بارش کو نازل کرتے ہوئے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نمونے سکھائے ہیں، ان میں بہت سارے نمونے آپ کے سامنے ذکر ہوئے۔ ان میں ایک نمونہ یہ ہے کہ جب آپ بادل کو دیکھتے تو خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ گھبراتے تھے، آپ مسجد کی جانب بھاگتے تھے اور کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے اس میں تمہیں کیا معلوم کہ بارش ہو، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ یہ بارش ہو تو رحمت کی بارش ہو۔ اس لیے رب کو یاد کرو کہ یہ جو بارش آ رہی ہے، بادل جس کا نمونہ ہے، یہ رحمت کی بارش ہو۔ رب العالمین کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مکان پر، جس اونچی بستی پر آپ کو بہت غرور ہے، یہ بستی اور اس کے آس پاس کے علاقے آنن فانن میں غائب ہو جائیں گے۔ کوکن کا وہ سبق مجھے پھر یاد آ رہا ہے، مہاڑ و چپلون کے ایک عالم کا وہ پورا لیکھ آپ پڑھ کر دیکھیں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر میں رہتا ہوں اوپر پہاڑی پر، اس کا جو ہمارا پارکنگ کا ایریا ہے، اس میں بہت تیز بارش ہونے کے بعد جب ہماری نچلی بستیاں بارش کے موسم میں ڈوب جایا کرتی ہیں تو اس پارکنگ کی بالکل نچلی والی سطح کو پانی چھوتا تھا، لیکن ہم نے 2 دن کی بارش میں یہ حال دیکھا کہ ہماری پوری پارکنگ کو یہ پانی پار کر گیا اور ہماری پہلی منزل میں یہ پانی داخل ہوا۔ اسی رات میں ہماری پہلی منزل سے اوپری منزل میں یہ پانی آ گیا، چیخیں اور دہاڑیں سنائی دی، بستیوں کے اوپر سے پانی گزر گیا، ہم خود محسوس کر رہے تھے۔ وہ ساتھی بیان کرتے ہیں کہ جب دوسری منزل پر پانی آیا، جہاں پانی کا تصور تک نہیں تھا، وہ پہاڑی کے اوپر ہے، میں 20 کلومیٹر دور آنے کے بعد میرے موبائل میں اب نیٹ ورک آیا ہے، میں اس وقت اس خبر کو لکھ کر اپنے ساتھیوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کو افسوس تک نہیں ہے۔ ہم اور آپ بارش میں اس طرح کی باتیں جو کر لے جاتے ہیں، بارش فلاں ستارے کی جانب سے ہوئی، فلاں بابے کی جانب سے ہوئی، فلاں پہاڑ کے ذریعہ ہوئی، فلاں چیز کے ذریعہ ہوئی ہے۔ لہذا بارش میں قدرت کا جو نمونہ ہے، وہ نمونہ اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ کو ہمیشہ اس کی تاریخ یاد ہونی چاہیے، اور بارش کے وقت میں اللہ رب العالمین سے ہم لو لگا کر دعا مانگیں اور پڑھیں سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات جس کی کڑک اور حمد و ثنا کے ساتھ میں ہم اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ لوگ تو اس کی کڑک سے مر جاتے ہیں، اور ہم اور آپ ہیں کہ اس کی تمام تر
آس پاس کے علاقوں میں ہم یہ بارش کا طوفان دیکھ رہے ہیں اور ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے بچے اسی طریقے سے موبائل اور اس طریقے سے گندی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی تعلیم کی طرف، قرآن مجید کے پڑھنے کی طرف، نماز کی طرف کسی بھی انداز میں دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا دوسری جانب عذاب آئے اور ہم اور آپ اسی طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے ہیں۔ اس کان سے خبر سنیں، اس کان سے ہم نکال دے رہے ہیں۔ لہذا وہ وقت دور نہیں جب پڑوسی ملک کا یا پڑوسی راجیہ کا جب طوفان میں گھر ڈوب رہا ہے، ہم اور آپ کا بھی گھر ڈوب سکتا ہے۔ اس وقت میں جہاں رفاہی تنظیموں کو اٹھنے کی ضرورت ہے، ایسے تمام سیلاب زدہ علاقوں میں اپنی خدمتیں انجام دینے کی، وہیں پر حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دواؤں کے ساتھ، راشن کے ساتھ میں وہ ایسے تمام تر علاقوں کی ایک لسٹ بنا کر جلد سے جلد ایسے لوگوں کو راحت پہنچائے، ڈاکٹروں کی وہاں پر ٹیم بھیجی جائے اور پانی کے جو نکاس کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ طریقے اپنائے جائیں۔ حکومت اس انداز میں لاپرواہ رہی تو اس طریقے سے حکومت کے بڑے بڑے نقصانات بھی لوگوں نے دیکھے ہیں، اور جب بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں تو حکومتیں تبدیل بھی ہوتی ہیں، نقصان اور فائدے کے اوپر ہی حکومتیں ٹکی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو اور تمام لوگوں کو قدرت کے ان نمونوں سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ رب العالمین جتنی بھی بارشیں ہو رہی ہیں ہم تمام لوگوں کے لیے انہیں رحمت کی بارش بنا دے۔ رب العالمین جن بارشوں میں طوفان موجود ہے، الہ العالمین اس طوفان سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ طوفان کی زد میں آ چکے ہیں، بارش اور سیلاب کی زد میں ڈوب چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کے لیے راحت کا انتظام فرما۔ الہ العالمین کے لیے سکون کا ماحول پیدا فرما۔ الہ العالمین کی بستیوں سے پانی کو نکال دے۔ الہ العالمین جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلاب کے وقت میں دعا مانگی تھی، اللہم حوالینا ولا علینا، الہ العالمین دوسرے علاقوں میں جہاں بارش کی سخت ضرورت ہے ان علاقوں میں بارش نازل فرما۔ الہ العالمین جہاں بارش کی مکمل پورتی ہو چکی ہے تو بہتر جانتا ہے، ایسے علاقوں میں تو اپنی بارش کو روک دے، اس وقت تک کے لیے روک دے جب تک کہ وہاں پانی کی اور بارش کی ضرورت نہیں ہے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو انسانیت کے ناطے مذہب اور مسلک سے اوپر اٹھ کر، فرقہ پرستی سے اوپر اٹھ کر تمام سیلاب زدہ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین قدرت کے ان نمونوں کو دیکھ کر ہمیں سبق لینے کی، الہ العالمین اپنے ان سیلابوں سے ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی، اسلام کو پڑھنے کی، اسلام کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے تمام علماء کرام اور قرآن و سنت کے مطابق جو کام کرنے والے ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ